السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نائلہ تحریم اور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاوید پبلشرز میں۔ آج ہم کڈز زینہ اردو جماعت دوم کے سبق نمبر 17 جس کا عنوان ہے میلہ مویشیاں کی سیر کو پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ معزز اساتذہ، جیسے کہ ہمارا سبق جس کا عنوان ہے میلہ مویشیاں کی سیر، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ بچوں کو بتائیے کہ میلہ کیا ہے۔ میلہ پنجاب کی ثقافت کا ایک بہت بڑا ورثہ ہے، اور یہاں پہ اگر آپ خصوصاً ایک میلہ مویشیاں کی بات کریں تو یہ اس طرح کا میلہ ہے جس میں مختلف قسم کے جانوروں کی نمائش ہوتی ہے۔ اعلیٰ قسم کے جانور جس میں بھیڑ، بکریاں، بھینس، گائے، ان سب کو لایا جاتا ہے، ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور لوگ اچھا زر مبادلہ کماتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ دیکھنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا سیر و تفریح کا سماں ہوتا ہے۔ تو چلیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں کہ کیا ہے یہ کہانی میلہ مویشیاں کی سیر۔ میلہ مویشیاں کی سیر۔ حامد اور فاخر سکھر کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک دن امی اور ابا نے خوشخبری سنائی کہ وہ سب ماموں جان سے ملنے لاہور جائیں گے۔ دونوں بچے یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ ابا، امی، حامد اور فاخر سب ریل گاڑی کے ذریعے سے لاہور پہنچے۔ ماموں جان اور ان کے بچے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ دوپہر کے کھانے پر حامد اور فاخر نے ماموں جان سے لاہور کی سیر کرنے کی فرمائش کی تو ماموں جان نے بتایا کہ کل سے میلہ مویشیاں شروع ہو رہا ہے، لہٰذا سب لوگ میلہ مویشیاں دیکھنے جائیں گے۔ ماموں جان، میلہ مویشیاں کیا ہوتا ہے؟ حامد نے پوچھا۔ ماموں جان نے بتایا کہ میلہ مویشیاں میں لوگ اپنے اعلیٰ نسل کے جانور نمائش کے لیے پیش کرتے ہیں۔ میلہ مویشیاں ہر سال فروری کے آخری ہفتے میں لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کیا جاتا ہے۔ چونکہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی دیہات میں رہتی ہے، یہ لوگ اعلیٰ نسل کے مویشی اور بھیڑ بکریاں پال کر اس قسم کے میلوں میں اپنے مویشی فروخت کر کے کثیر رقم کماتے ہیں۔ بہترین صحت مند اور سدھائے ہوئے جانور اس میلے میں بہت اچھی قیمت پر فروخت ہوتے ہیں۔ یہ میلہ لوگوں کے لیے تفریح کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ لوگ اعلیٰ نسل کے جانوروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کا بہت اہم سماجی تہوار ہے۔ لوگ پورے پاکستان سے اس تہوار میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی مویشیوں کے اس میلے میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ ماموں جان، کیا میلہ مویشیاں صرف لاہور میں لگایا جاتا ہے؟ ماموں جان: نہیں بیٹا، لاہور کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی ایسے میلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اگلے دن سب لوگ بس میں سوار ہو کر فورٹریس اسٹیڈیم کی طرف روانہ ہوئے۔ بچے میلہ مویشیاں دیکھنے کے لیے بہت پرجوش تھے۔ ایک بہت بڑے گیٹ سے اسٹیڈیم کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک وسیع گول میدان کے چاروں طرف مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے بہت سی کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ اسٹیڈیم میں سینکڑوں لوگ موجود تھے، جن میں بچے، بوڑھے، مرد اور خواتین سب شامل تھے۔ یہ لوگ دور دراز علاقوں سے آئے تھے۔ جب بھی کوئی اعلیٰ نسل کا جانور میدان میں لایا جاتا، سب لوگ تالیاں بجاتے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے لائے گئے ان جانوروں کو خوب سجایا گیا تھا۔ میلے میں خوب رونق تھی۔ اسٹیڈیم میں ایک طرف ڈھول کی تاب پر گھوڑوں کا رقص پیش کیا جا رہا تھا تو دوسری طرف سدھائے ہوئے کتوں کی دوڑ دیکھ کر لوگ خوش ہو کر خوب داد دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد نہایت خوبصورت موٹے تازے اور سجے ہوئے بیل میدان میں لائے گئے۔ اچانک ایک بیل لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اسٹیڈیم میں موجود سب لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ بیل کسی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بیل کا مالک ایک مضبوط طاقتور انسان تھا۔ اس نے جلد ہی اپنے بیل پر قابو پا لیا۔ بیلوں کی دوڑ، گھڑ سواری اور اونٹوں کا ناچ دیکھ کر بچے حیران رہ گئے۔ میلے میں مختلف علاقوں کے لوگوں نے اپنے اپنے علاقے کے کھیل بھی پیش کیے۔ ماموں جان نے بتایا کہ رات کے وقت میلے میں آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے۔ میلے میں کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں بھی لگائی گئی تھیں۔ ماموں جان نے بچوں کو فروٹ چاٹ اور دہی بھلے کھلائے۔ میلے میں ہاتھ سے بنی گھریلو چیزوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی تھیں۔ ان دکانوں میں پاکستان کے چاروں صوبوں کی دستکاریوں کی نمائش کی گئی تھی۔ بچوں کو لکڑی سے بنائے گئے کھلونے بہت پسند آئے۔ انہوں نے اپنی اپنی پسند کے کھلونے خریدے۔ امی جان نے ایک سٹال سے چاندی کے چند زیورات خریدے۔ اب سب تھک چکے تھے، اس لیے سب گھر کو روانہ ہو گئے۔ اب چلتے ہیں اس چیپٹر کے الفاظ معنی کی طرف۔
پہلا لفظ ہے ہمارے پاس مویشی، جس کا معنی ہے گائے، بیل، بھیڑ، بکری وغیرہ۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس منعقد کرنا، جس کا معنی ہے قائم کرنا، مقرر کرنا۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس سماجی، جس کا معنی ہے معاشرتی۔ چوتھا لفظ ہے ہمارے پاس رقص، جس کا معنی ہے ناچ۔ پانچواں لفظ ہے ہمارے پاس ہجوم، جس کا معنی ہے بھیڑ یا پھر رش۔ آپ دونوں میں سے کوئی بھی معنی استعمال کر سکتے ہیں۔ آخری لفظ ہے ہمارے پاس آتش بازی، جس کا معنی ہے پٹاخے، پھل جھڑیاں چھوڑنا وغیرہ۔ میں امید کرتی ہوں یہ سبق اور اس کے الفاظ معنی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس سبق کی مشق کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔